السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب پھر جو سلسلہ جاری ہے اسی کو برقرار رکھتے ہوئے اب مفتی ابوالکلام صاحب کی صدارت میں دعوت سفر دے رہا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمد ہاشم صاحب مدد اللہ علی کو مسجد نبوی کی تعمیر عہد بعہد کے تاریخ مطالعہ، مفتی ہاشم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار جو ہے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ الحمد للہ الذی قال انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر والصلاة والسلام علی من قال من بنا مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ صدر محترم اور عزیز علماء کرام، میری بات اور میرا مقالے کا جو عنوان ہے مسجد نبوی کی تعمیر عہد بعہد ایک تاریخی مطالعہ۔ اس میں نے جو باتیں بیان کی ہیں، جو عناوین قائم کیے ہیں، سب سے پہلے عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خلفائے راشدین کے عہد ولید ابن عبد الملک اور عہد مہدی، عہد اشرف کاتبائی، عہد شاہ عبد العزیز، عہد شاہ فہد اور عہد شاہ عبداللہ۔ یہ میں نے عناوین اس لیے بیان کر دی کیونکہ وقتوں کی قلت شاید کہ میں آخر تک نہ پہنچ پاؤں۔ اس میں سے ہمارے جو پہلے مقالہ نگار تھے انہوں نے الصفہ، اسی طریقے سے اسطوانہ مبارکہ، منبر اور ریاض الجنہ کے بارے میں بات کر دی، تو میں اس اترنا چاہتے ہوئے کچھ باتیں جو ہیں میرے مقالے کے اندر وہ پیش کروں گا، باقی تمام باتیں الحمدللہ اس مقالے کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر 12 ربیع الاول سن 1 ہجری بروز جمعہ 24 دسمبر 622 عیسوی کو آپ کی اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے بنی مالک ابن نجار کے احاطے میں آتے ہیں، جو 2 یتیم بچوں کا تھا، سعد ابن سہیل، جو دونوں یتیم بچے اسد ابن زرارہ کے زیر سائے رہا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر ابن حوشب کی روایت کے مطابق یہ کہا کہ اب جو ہے مجھے مسجد بنانی ہے، کوئی جگہ کی تلاش کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو اونٹنی کی بیٹھنے کی جگہ تھی اس کے بارے میں پوچھا، تو کہا کہ یہ 2 یتیم سہل اور سہیل جو کہ اسد ابن زرارہ یا معاذ ابن افرا کے زیر پرورش ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا، کہا کہ یہ زمین ہم کو قیمتاً فروخت کر دو، ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ دونوں یتیم بھائیوں نے اور ان کے سرپرستوں نے بلا قیمت ہبہ کرنے کے لیے پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا قیمت قبول نہیں فرمائی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ 10 درہم جو قیمت طے ہوئی ہے آپ ادا کر دیں۔ سیرت حلبیہ صفحہ نمبر 89 جلد نمبر 9۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کا انتخاب کر جگہ ہموار کی۔ اس جگہ کے اندر جو ہے کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہڈیاں وہاں سے نکلوا کر دوسری جگہ دفن کروائی۔ اس کے بعد جب جگہ ہموار ہو گئی تو سنگ بنیاد کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک پتھر رکھا اپنے دست مبارک سے، اس کے بعد ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اور اس کے بعد جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعمیر شروع ہوتی ہے، تو جب تعمیر آگے چلتی ہے تو اس کی جو ابتدائی طول عرض آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو پائے تکمیل کو پہنچتی ہے تو شمالاً اور جنوباً جو ہے 54 گز چوڑی اور شرقاً غرباً جو ہے 63 گز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی۔ لیکن صاحب مختصر زاد المعاد جو ہے ان کے قول کے مطابق مسجد کی جو پیمائش ہے وہ 100 بائی 100 ہے۔ اب 2 روایتیں ہیں، دونوں کے اندر جو ہے صاحب شرح زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تطبیق دی ہے وہ یوں کہتے ہیں
کہ ان روایتوں میں تطبیق اس طرح سے ممکن ہے کہ ابتدائی تعمیر کے وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رقبہ 60 بائی 70 زرا ایک روایت کے مطابق، اور عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سن 7 ہجری کے اندر جو توسیع ہوئی تھی اس توسیع کے بعد جو ہے 100 بائی 100 زرا کی ہو گئی، جیسا کہ عبارت کے اندر مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تعمیر ہوئی تو مسجد کا قبلہ جو تھا اس وقت جو ہے بیت المقدس تھا، جیسا کہ مشہور ہے کہ 17 یا 16 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی جو ہے رک کر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جو ہے صاحب بدایہ و نہایہ کے قول کے مطابق تحویل قبلہ سن 2 ہجری ماہ رجب اور ایک روایت کے مطابق 15 شعبان کو ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر جنوب کی سمت جہاں پر کہ پہلے ایک دروازہ تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر جو دروازے بنائے تھے تو 3 دروازے تھے، اس میں ایک جنوب کے سمت میں تھا جو چند ہی دن بعد جو ہے بدل دیا گیا تھا، اور اصحاب صفہ جو اس وقت ہے اصل اوریجنل حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع زمانے کے اندر ایک صاحبہ جو بنایا گیا تھا وہ جنوبی سمت میں تھا، لیکن تحویل قبلہ کے بعد وہ مشرقی سمت میں چلا گیا۔ اس کے بعد ریاض الجنہ کا ذکر آ چکا ہے، ہمارے بھائیوں نے کر دیا ہے۔ استوانہ مبارکہ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوتے ہیں مسجد نبی کی تعمیر سے تو امہات المومنین رضی اللہ عنہما کی جو حجرات مبارکہ ہیں، خصوصاً اس میں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مکانات بنائے تھے جن کے دروازے مسجد نبی کی طرف کھلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعمیر تھی اس تعمیر کے اندر ابتدائی دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تو جو ہے کوئی ممبر تھا نہ ہی جو محراب تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر سے فارغ ہوئے، ایک روایت کے مطابق جو ہے ماہ محرم سن 7 ہجری اور ایک کے مطابق سن 8 ہجری یعنی کہ جون 628 عیسوی کو، تو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں توسیع فرمائی، اور جب توسیع فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ہاتھ لمبائی اور 30 ہاتھ کا اضافہ فرما دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو ہے اس کا مربع طور پر اگر دیکھا جائے تو کل رقبہ جو ہے 2500 بنتا ہے۔ اس توسیع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 3 زینے والا ممبر جو جھاؤ کے درخت کا تھا، جیسا پہلے ذکر آیا، وہ بنایا گیا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ ممبر کا ذکر مکمل تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے، اس لیے میں اس میں چھوڑتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، لیکن آپ کا پورا دور جو ہے مرتدین سے جو ہے جنگ و قتال اور نظم و نسق کے اندر رہتا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی میں صرف ایک ہی کام کیا تھا کہ جو پلر کھوکھلے ہو گئے تھے ان کی تبدیلی کی، باقی جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی ایسا تجدیدی کام نہیں ہوا۔ توسیع بعہد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سن 17 ہجری کو مسلمان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر مسجد نبی میں توسیع کی۔ طول میں 140 ہاتھ اور عرض میں شرقاً غرباً 120 ہاتھ، چھت کی اونچائی 11 ہاتھ، تقریباً جو ہے 15.5 فٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی جو 6 دروازے بنوائے، ایک 2 جانب مغرب میں، 2 جانب مشرق میں اور 2 جانب شمال میں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 24 کو جو خلیفہ منتخب ہوتے ہیں تو چند ہی سالوں بعد جو ہے اصحاب شورا جو ہے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر کمی ہے، نمازی گلی کوچوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد کے اندر توسیع فرمائیں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سن 29 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی کی توسیع کی اور اس میں منقوش پتھر لگوائے، ستون بھی پتھر ہی کے رکھے، اس کی چھت میں ساگوان کی لکڑی لگوائی، اس کی لمبائی 160 گز اور چوڑائی 150 گز رکھی۔ تاریخ میں خلفاء۔ اس کے بعد میں اور بھی اس میں جو ہے حوالے ہیں جیسا کہ علامہ زرقانی وغیرہ کے، آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے اور بھی خلفاء عمرا آتے ہیں، لیکن ان کی جو توسیع وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ ولید ابن عبد الملک کا جب دور شروع ہوتا ہے سن 30 ہجری کے اندر، تو اس کے بعد جو ہے ولید جو مدینہ کے پہلے گورنر تھے ہشام ابن اسماعیل مخزومی، ان کو معزول کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ جو ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے مسجد نبی کی توسیع کے خاطر خصوصاً جو ہے گورنر مقرر کرتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ مسجد نبی کی جو پہلا رقبہ ہے اس سے دگنا رقبہ کر دیجئے.